اچھا غام صاحب، عملی افادیت کے لحاظ سے یہ تو دینی پہلو ہے، اس کا ظاہری بات ہے، آپ اپنے آپ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نصرت تائید اس کی شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی کے عملی افادیت کے لحاظ سے آپ اس وقت عمر کے اس حصے میں پوری زندگی آپ نے گزاری اور بہت بڑے امکانات پیدا ہوں گے، لوگوں نے جھگڑا بھی کیا ہوگا۔ انسان کی اپنی جو ترجیحات ہیں، اگر آدمی جھگڑے میں لگ جاتا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ اس کا خود جو نفسیاتی وجود ہے، نفسیات انسانی کے جو اطباء حاذق طبیب ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پر اثر ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے جب آپ غصہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور آپ کے جو اپنے اہداف تھے ان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ٹھیک بات ہے؟ بالکل درست بات ہے، یعنی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں جب کبھی اپنے اوپر قابو پانے میں کوتاہی کی ہے، ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی صحیح اصول وہی ہے کہ اپنی بات کہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کہیں، اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے تو اس کی تردید کرنا موضوع ہے تو تردید کر دیں، اگر کسی نے کوئی وضاحت طلب کی ہے تو وضاحت پیش کر دیں۔ اس کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ خاموش ہو جائیں اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی سلامتی طبع قائم رہتی ہے، آپ کی صحت پر برا اثر نہیں پڑتا، آپ کا اخلاقی وجود محکم رہتا ہے اور آپ کے لیے راستے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے۔ رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کریں، مناظرہ بازی پر اتر آئیں، دوسرے پر الزامات لگائیں، جدال کی صورت پیدا کر دیں، تو یہ تو اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے۔ یہ اصل میں خودکشی ہے، یہ اخلاق کی خودکشی پر منتج ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تینوں چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آخری عبادت میں فرمائی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج۔ یعنی جس طرح ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے عام حالات میں بھی، یہ صرف کوئی حج کا معاملہ ہی تو نہیں ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، خلوت کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کے ان داعیات کی بھی حفاظت کرنی ہے جن میں شیطان اکساہٹ پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو نزغ سے تعبیر کیا ہے۔ جس وقت دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ اپنے ہوں یا بیگانے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں، اس میں پھر شیطان اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ یہ اور یہ کر سکتے ہو۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور فوراً خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی مذاق میں۔ اب ہنسی مذاق کے اندر تو سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک بات اگر ہو رہی ہے ایک تفریح کے ماحول میں تو اس میں سچائی اور جھوٹی بات کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو روایت میں بڑی سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ اصل میں یہ سد ذریعہ کی چیز ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان صرف ہنسی مذاق کے موقعوں پر نہیں بلکہ سنجیدہ مواقع پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو انسان اس معاملے میں جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ جھوٹ جس پر مواخذہ ہو جائے گا وہ تو دھوکے دینے والا ہی ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو فریب دینا چاہتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کوئی جذباتی مقصد ہی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ چیز تو اللہ کے ہاں مصول ٹھہرا دے گی۔ لیکن ہنسی مذاق میں بھی اگر آدمی احتیاط کرے گا تو اس طرح کے شخص سے پھر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی سنجیدہ موقع پر جھوٹ بولے گا یا دھوکہ دے گا لوگوں کو۔ ٹھیک، ہم نے بھی 3 درجات بیان کیے، اس کو فرمایا کہ جنت کے اوپر کے حصے میں وسط جنت فردوس بری، اور تو یہ درجہ بندی جو ہے یہ جنت کے اندر بھی درجہ بندی ہوگی تو عقل تو یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا نہ اندیشہ ہوگا مستقبل کا۔ تو وہاں پر بھی اگر درجہ بندی ہوگی تو پھر تو جنت میں جا کر بھی وہ ساری جس کو کہتے ہیں جذبات قائم رہیں گے کہ بھئی کاش میں اوپر چلا جاؤں، نیچے والے کو دیکھ رہا ہوگا، تو وہاں تو یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ پہلے مرحلے میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جد و جہد کی جگہ نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں تو ہر انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ کاش میں نے مزید کوشش کر لی ہوتی، میں نے اور 2 درجات حاصل کر لیے ہوتے۔ پہلے مرحلے میں تو جب محشر میں اعمال نامے پکڑائے جائیں تو یہی ہوگا۔ لیکن خدا کی جنت اتنی وسیع ہے، اس میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جیسے ہی انسان کو وہ مل جائے گی تو اس کے اندر ایک قناعت پیدا ہوگی کہ جتنی میں نے محنت کی تھی اس کے لحاظ سے مجھے جگہ مل گئی، اللہ کا کرم ہے، میں عذاب سے بچ گیا ہوں اور یہاں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا ہوں۔